رات کے 10 بجے حویلی میں قتل ہوا۔ حویلی میں اس وقت صرف 5 لوگ موجود تھے: مالک، اس کی بیوی، اس کا بیٹا، ایک نوکر اور ایک مہمان۔ پولیس کو فون مالک کے بیٹے نے کیا۔ انسپکٹر زبیر 10 منٹ بعد حویلی پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے لاش دیکھی۔ مالک اپنے کمرے میں مردہ پڑا تھا۔ اس کے سینے میں چاقو گھسا ہوا تھا۔ کمرہ اندر سے بند تھا، کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ زبیر نے کمرے میں موجود سب لوگوں کو دیکھا۔ اس نے کہا، کوئی یہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ مالک کی بیوی نے کہا، میرے شوہر کو کس نے مارا؟ زبیر نے جواب دیا، یہی معلوم کرنے آیا ہوں۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ بیٹے نے کہا، اپنے کمرے میں۔ قتل کی آواز سنی؟ نہیں۔ پھر پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ والد مر چکے ہیں؟ بیٹا خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں نے دروازہ کھولا تھا۔ زبیر نے فوراً پوچھا، دروازہ کھلا کیسے؟ بیٹے نے کہا، دروازہ بند تھا، پھر میں نے چابی سے کھولا۔ زبیر نے چابی دیکھی، چابی پر خون لگا ہوا تھا۔ زبیر نے پوچھا، یہ خون کہاں سے آیا؟ بیٹا گھبرا گیا، مجھے نہیں معلوم۔ زبیر نے چابی قبضے میں لے لی۔ پھر اس نے مالک کی بیوی سے پوچھا، آپ کہاں تھیں؟ اس نے کہا، میں اپنے کمرے میں تھی۔ آپ نے کچھ سنا؟ ایک چیخ سنی تھی۔ کس وقت؟ تقریباً 9:30 بجے۔ زبیر نے گھڑی دیکھی، قتل 10 بجے ہوا تھا۔ اس نے فوراً پوچھا، آپ نے پولیس کو پہلے کیوں نہیں بلایا؟ عورت نے کہا، مجھے لگا کوئی چیز گرنے کی آواز تھی۔ زبیر نے نوکر کو بلایا، تم کہاں تھے؟ باورچی خانے میں۔ کسی کو دیکھا؟ نہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ نوکر خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں نے صاحب کے کمرے کے باہر ایک آدمی دیکھا تھا۔ زبیر نے پوچھا، کون؟ نوکر نے مالک کے مہمان کی طرف اشارہ کیا۔ مہمان نے فوراً کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زبیر نے پوچھا، آپ کہاں تھے؟ مہمان نے کہا، میں لائبریری میں تھا۔ اکیلے؟ ہاں۔ کسی نے آپ کو دیکھا؟ نہیں۔ زبیر نے میز پر رکھی گھڑی اٹھائی۔ گھڑی 9:30 بجے پر رکی ہوئی تھی۔ اس نے لاش کے پاس موجود موبائل اٹھایا۔ آخری کال رات 9:48 پر ہوئی تھی۔ کال ایک نامعلوم نمبر پر تھی۔ زبیر نے نمبر ملایا۔ فون حویلی کے اندر ہی بجنے لگا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آواز مالک کی بیوی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ زبیر وہاں پہنچا۔ فون بستر کے نیچے پڑا تھا۔ زبیر نے فون اٹھایا۔ اس میں مالک کی آخری ریکارڈنگ موجود تھی۔ آواز آئی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو قاتل میرے گھر میں ہے۔ پھر ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ زبیر نے سب کی طرف دیکھا۔ اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ مالک کی بیوی نے کہا، میں نے اسے نہیں مارا۔ بیٹا بولا، میں بھی بے قصور ہوں۔ مہمان خاموش رہا۔ زبیر نے اس سے پوچھا، آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ مہمان نے کہا، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ زبیر نے کہا، آپ کے جوتوں پر خون ہے۔ مہمان نے اپنے جوتے دیکھے، وہ گھبرا گیا۔ یہ خون مجھے نہیں معلوم کیسے لگا۔ زبیر نے کہا، آپ کے جوتے ابھی خشک ہیں۔ پھر اس نے فرش دیکھا، فرش پر خون کے نشان نہیں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ خون جوتوں پر بعد میں لگایا گیا تھا۔ زبیر نے مہمان کو دیکھا، کسی نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ مہمان خاموش ہو گیا۔ زبیر واپس لاش کے پاس گیا۔ اس نے چاقو نکالا۔ چاقو پر صرف مقتول کا خون تھا، لیکن مقتول کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ زبیر نے ٹکڑا اٹھایا، وہ سفید کپڑا تھا۔ اس نے سب کے کپڑے دیکھے۔ مالک کی بیوی نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، بیٹے نے سیاہ قمیص پہنی ہوئی تھی، نوکر نے خاکی کپڑے پہنے ہوئے تھے، مہمان نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ زبیر نے مہمان کی شرٹ دیکھی، بازو کے پاس سے کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مہمان نے کہا، میں قاتل نہیں ہوں۔ پھر تمہاری شرٹ مقتول کے ہاتھ میں کیسے پہنچی؟ مہمان نے کچھ نہیں کہا۔ زبیر نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اسی وقت اوپر سے چیخ کی آواز آئی۔ سب بھاگ کر اوپر پہنچے۔ مالک کی بیوی اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس وہی چاقو پڑا تھا۔ زبیر نے فوراً چاقو اٹھایا، پھر اس نے زمین دیکھی۔ خون کے قطرے دروازے سے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ نیچے جھکا، قطرے تازہ تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں موجود سب لوگوں کو باہر نکال دیا۔ پھر اس نے مالک کی بیوی کو دیکھا۔ وہ اچانک آنکھیں کھول کر بولی، قاتل ابھی حویلی میں ہے۔ زبیر نے پوچھا، کون؟ عورت نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا پیچھے ہٹ گیا۔ امی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ زبیر نے بیٹے کو پکڑ لیا۔ اس کی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکلی۔ زبیر نے پوچھا، یہ کس چیز کی چابی ہے؟ بیٹے نے جواب نہیں دیا۔ زبیر نے حویلی کے سارے کمرے دیکھے۔ آخر میں ایک پرانا تہہ خانہ ملا۔ چابی اسی دروازے کی تھی۔ دروازہ کھولا گیا۔ اندر ایک میز تھی، میز پر فائلیں پڑی تھیں۔ ایک فائل پر مالک کا نام لکھا تھا، دوسری فائل پر اس کی بیوی کا نام تھا، تیسری فائل پر بیٹے کا نام تھا۔ زبیر نے فائلیں کھولی۔ اس میں کئی سال پرانے جرم کے ثبوت تھے۔ مالک اپنے کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا،
اس کی بیوی اسی کا ساتھ دیتی تھی۔ بیٹا سب کچھ جانتا تھا، لیکن چوتھی فائل میں ایک اور نام تھا۔ وہ نام مہمان کا تھا۔ زبیر نے مہمان کو دیکھا۔ مہمان نے کہا، میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جسے تمہارے مالک نے 15 سال پہلے قتل کروایا تھا۔ زبیر نے پوچھا، تم یہاں بدلہ لینے آئے تھے؟ مہمان نے کہا، ہاں۔ تم نے قتل کیا؟ نہیں۔ پھر کون؟ مہمان نے مالک کے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس نے کیا۔ بیٹا پیچھے ہٹ گیا۔ زبیر نے کہا، ثبوت؟ مہمان نے کہا، مقتول نے مرنے سے پہلے سب کچھ ریکارڈ کیا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، ریکارڈنگ چلائی۔ مالک کی آواز آئی، میرا بیٹا مجھے مارنے والا ہے، اس نے میرے سارے راز دیکھ لیے ہیں۔ بیٹے کا چہرہ سفید ہو گیا۔ زبیر نے پوچھا، اب بھی انکار کرو گے؟ بیٹا خاموش رہا، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے اسے مارا۔ سب خاموش ہو گئے۔ بیٹے نے کہا، لیکن ایک بات تم نہیں جانتے۔ زبیر نے پوچھا، کیا؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ چاقو میری ماں نے میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ عورت نے چیخ کر کہا، جھوٹ۔ بیٹے نے کہا، اور والد کو مارنے کا منصوبہ بھی تمہارا تھا۔ زبیر نے عورت کو دیکھا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں۔ زبیر نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ مہمان آزاد ہو گیا، لیکن جاتے ہوئے اس نے زبیر سے کہا، آپ نے اصل راز نہیں دیکھا۔ زبیر نے پوچھا، کون سا راز؟ مہمان نے تہہ خانے کی آخری فائل اٹھائی۔ اس میں ایک تصویر تھی۔ تصویر میں مقتول، اس کی بیوی، اس کا بیٹا اور ایک چوتھا آدمی کھڑا تھا۔ زبیر نے تصویر دیکھی۔ چوتھا آدمی زبیر کا اپنا والد تھا۔ زبیر کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ مہمان نے کہا، 15 سال پہلے جو قتل ہوا تھا اس میں آپ کے والد بھی شامل تھے۔ زبیر خاموش کھڑا رہا۔ پھر تہہ خانے کی بتی خود بخود بند ہو گئی۔ اندھیرے میں ایک آواز آئی، اب حساب پورا ہوا۔ زبیر نے ٹارچ جلائی۔ سامنے کوئی نہیں تھا، صرف دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا تھا، قاتل 2 تھے۔ زبیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جس مہمان کو وہ بے قصور سمجھ رہا تھا وہ غائب تھا، اور تہہ خانے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔